لیک آف سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کی کمی ایک بڑی وجہ ہے جس کی بنا پہ لوگ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے جو کامیابیاں ان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے؟ اعتماد کی کمی کا اندازہ کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ نوٹس کرنا پڑے گا کہ آپ کا رویہ روزمرہ کے معاملات میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے خیالات کہاں پہ مرکوز رہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی سے بات کرتے ہوئے یہ خیال ہر وقت آتا رہے کہ پتہ نہیں میری اس بات کا کیا رسپانس آئے گا، آپ اس سے ڈرتے رہیں گے بات کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی بات کا اظہار کھل کے نہیں کر سکتے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے۔ اعتماد کی کمی کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ کسی کو اگر کوشچن کرنا ہو، کسی سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ یعنی آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹیچر سے اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی تفصیل کسی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک ہیزیٹیشن رہتی ہے، ایک ہچکچاہٹ رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ آپ نا امید رہتے ہیں، آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ کچھ اچھا کر لیں گے، آپ کو اس بات کی بھی امید نہیں ہوتی کہ آپ کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ محنت نہیں کرتے، اس میں جدوجہد نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس کام کے اندر سپینڈ نہیں کرتے، یعنی اس کام میں دل جمی اور دلچسپی سے اگر آپ انوالو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس لو ہے۔ خود اعتمادی کی کمی کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے علاوہ لوگوں سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک یہ ڈر، یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے؟ لوگ۔ اگر یہ خوف، یہ ڈر آپ کے ذہن میں چلتا رہتا ہے تو بھی یہ سیلف کانفیڈنس کی کمی کی وجہ ہو سکتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس کی کمی کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر کوئی تھوڑا بہت کسی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، آپ ہار جاتے ہیں، آپ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں، یہ بھی سیلف کانفیڈنس کی کمی کی ایک نشانی ہے۔ اور ایک اور سیلف کانفیڈنس کی کمی کی نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص کچھ کہتا ہے، آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک ملتا ہے، آپ کے کام پہ تنقید کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ یا تو وہ آگے کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے کام پہ تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ بھی سیلف کانفیڈنس کی کمی کی ایک وجہ ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا کہ کانفیڈنس کی کمی زندگی کو مشکلات کا شکار بنا دیتی ہے، اور اس زندگی میں مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنا سیلف کانفیڈنس امپروو کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلف کانفیڈنس کو امپروو کیسے کریں، اپنے آپ کے اندر اعتماد کیسے بحال کریں۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو مختلف کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے پر اعتماد ہونا ہے۔ آپ کا سب سے پہلے یہ خود کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پر اعتماد ہونا ہے۔ جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، آپ اس بات میں کمیٹڈ ہو جائیں گے کہ آپ نے کانفیڈنٹ ہونا ہے، آپ نے اپنے اعتماد کو بڑھانا ہے، پھر دوسرا کام یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو پر اعتماد لوگ کرتے ہیں۔ جی میں نے یہی بولا ہے، آپ نوٹس کریں وہ کون سے ایسے کام ہیں جو پر اعتماد لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کس طرح سے بولتے ہیں، وہ کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کس طرح سے چلتے پھرتے ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں،
آپ نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دینا ہے۔ نمبر 2، آپ اپنی ڈریسنگ امپروو کریں۔ آپ اپنے جس طرح سے آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ اس طرح کے صاف ستھرے نیٹ کپڑے پہننا شروع کریں جن میں آپ پر اعتماد فیل کریں۔ آپ اپنے کسی کام کو بہتر بنائیں۔ آپ جو کام کرتے ہیں کوئی ایک کام، آپ اس میں بیسٹ ہو جائیں، ماہر ہو جائیں۔ جب آپ ایکسپرٹی کسی ایریا میں گین کر لیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر آ جاتا ہے، کوئی فن آ جاتا ہے، اور وہ ہنر وہ فن آپ کا باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر ہو تو بھی آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے، اس سے بھی آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی شخص کی مدد کریں۔ روزانہ کی بنیادوں پہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کریں۔ جب آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے اندر اعتماد آتا ہے۔ کچھ لفظ ہیں، کوئی جملے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیں، ان کو تھینک یو بولنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں سے ملیں تو شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کی کوئی مدد کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ دوسرے لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ کبھی ان کے کپڑوں کی تعریف کریں، ان کے کام کی تعریف کریں، ان کی فیملی کی تعریف کریں، کوئی بھی ان کی تعریف کرنا شروع کریں۔ جب آپ دوسرے لوگوں کی تعریف کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ مثبت سیلف ٹاک کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے ذہن میں یہ جملے دہرائیں کہ میں بہترین ہو رہا ہوں، میرے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، میں کانفیڈنٹ ہو رہا ہوں، میرے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جب اپنے آپ کے ساتھ اپنی جو سیلف ٹاک ہے اس کو امپروو کریں گے تو آپ کا بھی سیلف کانفیڈنس اس سے بھی بہتر ہوگا۔ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین کو امپروو کریں تو آپ کا کانفیڈنس بہتر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں پر اعتماد، شاندار اور کامیاب زندگی کے لیے تیاری کریں اور بہترین کامیاب زندگی جئیں۔ آپ کا مجھے سننے کا شکریہ۔ یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔